السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 779، سورۃ الحج، آیت 5 تا 7، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، شک میں،
من الباسی دوبارہ جی اٹھنے سے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ تو بلا شبہ ہم ہی نے پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر من مضغۃ گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ جو واضح شکل و صورت والا ہے، وغیر مخلقۃ اور جو غیر واضح شکل و صورت والا ہے، لنبینا تاکہ ہم بیان کریں، لکم تمہارے لیے، ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام رحموں میں یعنی ماں کے پیٹوں میں، ماں جس کو یعنی جس نطفے کو، نشاء ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر نخرجکم ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلا بچہ، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنی جوانی کو، ومنکم اور بعض تم میں سے، من وہ ہیں جو یتوفا فوت کر دیے جاتے ہیں، ومنکم اور بعض تم میں سے، من وہ ہیں جو یرد لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر نہایت نکارہ عمر کی طرف، لکیلا تاکہ نہ، یعلم وہ جانے، من بعد علم جاننے کے بعد، شیئن کچھ بھی، وترا اور تو دیکھتا ہے، الارض زمین کو، حامدتن خشک یعنی مردہ بے آباد، فَإِذَا پھر جب، انزلنا ہم اتارتے ہیں، علیہا اس پر، الماء پانی یعنی بارش، اہتزت تو وہ لہلہاتی ہے، وربت اور ابھرتی ہے، وانبتت اور وہ اگاتی ہے، من کل زوج ہر قسم کی، بہیج خوشنما چیزیں، ذالک یہ، بأنہ بسبب اس کے کہ ہے بے شک، اللہ ہوا اللہ ہی، الحق حق ہے، وَأَنَّهُ اور بلا شبہ وہی، یحیی زندہ کرتا ہے، الموتى مردوں کو، وَأَنَّهُ اور بے شک وہی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے، وَأَنَّ اور بلا شبہ، الساعۃ قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہا اس میں، وَأَنَّ اور بے شک اللہ یبعث اٹھائے گا، من ان کو جو، فی القبور قبروں میں ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الحج کی آج کی سبق کی آیات بینات، اللہ رب الرحمن نے وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، وہ لوگ جو دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے کھڑے کیے جانے کے منکر ہیں، جن کی سمجھوں میں یہ سمجھ نہیں آتی، جن کی عقلوں میں یہ عقل نہیں آتی کہ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ قبر میں مردہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، قبروں میں مردے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، گوشت مٹی کھا جاتی ہے، چمڑا مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، ایک پورا بندہ بالآخر ایک وقت مٹی میں مل کر مٹی ہی ہو جاتا ہے، چند ہڈیوں کے سوا۔ اب جب پیغمبروں نے آ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر ایمان لانے، اسے وحدہ لا شریک اور معبود برحق ہونے کی دعوت دی، جب پیغمبروں نے آ کر بتایا
کہ یہاں موت کے بعد پھر زندگی ہے اور قیامت کا دن ہوگا، وہ دن یوم الحساب ہوگا، حساب کا دن۔ تو کافروں نے کہا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ قیامت بھی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد زندگی بھی کوئی نہیں ہے، بس مر گئے سو مر گئے، ہمیشہ کے لیے موت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا شک یا ان کی بے سمجھی یا ان کی بے عقلی یا ان کی بے شعوری کو دور کرنے کے لیے دلائل دیے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ زندہ کرے گا، اور اللہ رب الرحمن پر یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے؟ آخر مردہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہے، ذرات بکھر چکے ہیں، ڈھانچہ بکھر چکا ہے، تو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو جن لوگوں کو مرنے کے بعد قیامت کے دن پر شک، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر شک، قبروں سے اٹھائے جانے پر شک، اللہ نے ان کا شک دور کیا۔ اب جو ہدایت چاہتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دلائل کو مانتے ہوئے ایمان لے آئے، اور جن کے دماغ میں شک نہیں، صرف ڈیٹھ پن تھا، پیغمبروں کی نافرمانی کرنا مقصود تھا، جن کا پیغام یہ تھا کہ میں نہ مانوں، وہ ابو جہل اور فرعون کی طرح اسی طرح مردار اور کافر رہے اور اسی حالت میں مرے۔ اللہ رب الرحمن نے بڑی خوبصورت دلیلیں پیش کی ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، اور یہ کہ قیامت کا دن بھی ہوگا، اور دن قیامت کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے تمہیں حقیر سی مٹی سے پیدا کیا۔ ہمارا مٹی سے پیدا کرنا یہ ہے کہ اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا۔ وہ مٹھی بھر مٹی اللہ نے زمین سے لی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقتہ بیدیا۔ پھر اللہ نے آدم میں سے حوا کو پیدا کیا، تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی ہمارا باپ اللہ نے اس کا پتلا مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی، آدم پیدا ہو گئے مٹی سے۔ اب آدم ہی کی بائیں طرف کی ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے حوا کو، مؤنث کو، فیمیل کو پیدا کیا۔ آدم تھے میل، مذکر، اس میل کی ٹیڑھی پسلی سے، ٹیڑھی طرف بائیں طرف سے اللہ نے میل کے اندر سے فیمیل پیدا کی، مذکر سے مؤنث۔ پھر آدم اور حوا کا ملاپ ہوتا ہے زمین پر آ کر، تو آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے اولاد آدم و حوا کو پیدا کیا، اور آدم اور حوا کی اولاد کی پیدائش وہ منی پانی کے ایک قطرے سے ہوئی۔ اب جو رب رحمان اتنا کاریگر ہے کہ اس نے عدم سے وجود بخشا، کیا وہ اس بوسیدہ ہو چکے، مٹی ہو چکے وجود کو دوبارہ وجود ادا نہیں کر سکتا؟ آدم کا کوئی نام نشان نہیں تھا، اللہ نے زمین بھر سے ایک مٹھی مٹی کی لی، خاک، اور اس سے اللہ نے 60 ہاتھ لمبا آدم پیدا کر دیا۔ کتنے ہاتھ؟ 60 گز، 60 ہاتھ لمبا آدم پیدا ہو گیا۔ اب وہ آدم بولتا بھی ہے، ہاں جی، وہ آدم یعنی ہم آدم کی اولاد، آج آدم ذات موجود ہے نا، وہ مٹی سے پیدا ہوا آدم بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، جیتا بھی ہے۔ تو جو کاریگر اتنا بڑا کاریگر ہو، اس کاریگر کے لیے
اس مردے کو دوبارہ زندگی عطا کرنا کیا کوئی مشکل ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے، وہ تو قیامت کے دن ہوگا نا کہ مردے قبروں سے کھڑے کر دیے جائیں گے، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب الرحمن نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، مقتول کے قاتل کی کوئی خبر نہیں کون ہے، تو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا کچھ حصہ، گوشت کا کچھ حصہ مردے کو مارو۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، جب ایسا کیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ انہوں نے 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کیا اور مختلف پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا، ذبح شدہ گوشت بنا ہوا۔ جب انہیں بلایا تو وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ عزیر علیہ السلام، اللہ نے انہیں 100 سال موت دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، پھر اللہ نے 100 سال بعد ثم بَعَثَهُ، عزیر کو زندہ کیا علیہ السلام۔ تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ پھر سے زندہ کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جس پروردگار نے ایک مٹھی مٹی سے 60 گز 60 ہاتھ لمبا آدم پیدا کر لیا، اس پروردگار کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچئے اس پروردگار کے لیے کیا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل بن سکتا ہے؟ آگے فرمایا کہ اس نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، منی سے پیدا کیا۔ اب ایک قطرہ پانی اور اس میں سے اللہ رب الرحمن نے ایک طفل، ایک مکمل بچہ پیدا کیا، پھر وہ ہوتے ہوتے ہوئے جناب وہ 6 فٹ کا ہو گیا۔ ہاں جی، ایک قطرے پانی سے ایک انسان بنا لینا، سبحان اللہ، ایک جان کا پیدا کرنا، ایک روح کا پیدا کر دینا، ایک جسم کا پیدا کر لینا، ایک قطرے سے اللہ نے جاندار کو پیدا فرمایا۔ تو اس رب رحمان کے لیے مردے کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ منی کے ایک قطرے کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جرثومے موجود ہوتے ہیں، اور ایک جرثومہ عورت کے بیجے سے مل کر حمل کا حصہ بنتا ہے۔ ہاں جی، اب ایک جرثومہ، اس سے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ اس پروردگار کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا کبھی مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اب اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ تمام ہی لوگ مانتے ہیں، اور چاہے وہ پیچھے کی اولڈ دنیا تھی ہماری نگاہوں میں، یا آج ڈیجیٹل اور جدید دنیا ہے، یعنی اولڈ دنیا ہو، پرانی دنیا، یا آج کی نئی دنیا، ہر ایک یہ جانتا ہے، یہ مانتا ہے، یہ تجربہ رکھتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پانی کے ایک قطرے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، پھر فرمایا کہ جمے ہوئے خون سے، علقہ سے، وہ نطفہ جمے ہوئے خون یا جونک کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہاں جی، سیال مادے جمے ہوئے خون کا ایک ٹکڑا یہ نطفہ بن جاتا ہے، جس کی شکل جونک سے ملتی جلتی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر مضغہ، گوشت کا ٹکڑا جو چبایا جاتا ہے، یعنی یہ وہ پانی کا قطرہ مختلف مراحل سے گزر رہا ہے، وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے چبایا جاتا ہے، یہ وہ شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ نطفہ جب
عورت کے رحم میں قرار پکڑتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو 40 دن اسی حالت میں اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے سرخ رنگ کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن اسی حالت میں رہتا ہے، پھر وہ اس حالت سے اگلی حالت مضغہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، جس میں نہ کوئی نقش ہوتا ہے نہ شکل و صورت۔ پھر اس کے اندر نقش و نگار، شکل و صورت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سر ہے، ہاتھ ہے، سینہ ہے، پیٹ ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ہاں جی، یہ باقی اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کی شکل کبھی پوری بنی ہوئی ہوتی ہے اور جس کی شکل نہیں بنائی ہوئی۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح بخاری 7404 میں بیان کیا، اور یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما و40 لیلۃ، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں 40 دن اور 40 راتیں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر وہ اتنی دیر تک جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی دیر ہی وہ مضغہ گوشت کا ایک ٹکڑا رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، تو اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو، کہ اس پیدا ہونے والے کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو جو پروردگار اتنا بڑا کاریگر ہے، اس پروردگار کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور یہ تمام چیزیں کافروں اور مسلمانوں کے سامنے موجود تھیں اور ہیں۔ جو قیامت کے منکر ہیں، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں، یہ تمام دلائل ان کے سامنے موجود ہیں۔ اب جو سوچے گا وہ ضرور کہے گا کہ آمنت باللہ وبالیوم الآخر، میں اللہ پر بھی ایمان لے آیا اور یوم آخرت پر بھی ایمان لے آیا۔ سوچے ضرور۔ ہاں، جو ضد اور ہٹ درمی کرے گا، تو ضد اور ہٹ درمی کا علاج تو پھر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں، یعنی ایک قطرے پانی سے اور ایک مٹھی مٹی سے اللہ نے انسان بنا دیا، اس پروردگار کے لیے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرنا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اور پھر یہ قیامت ہی کی بات تو قیامت میں ہوگی نا۔ اللہ نے اس کی مثالیں دنیا کے اندر بھی دے دی، جیسے میں نے پہلے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مردہ، اور جناب عزیر علیہ السلام کی موت، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندے۔ اور فرمایا اللہ رب رحمان نے کہ ہم جسے چاہتے ہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں، یعنی رحم مادر کے اندر وہ اپنی مدت پوری کرتا ہے، اور جسے چاہتے ہیں اسے گرا دیتے ہیں، یعنی مس کیریج ہو جاتا ہے، حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ کب تک؟ ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ مدت تک۔ اور یہ حمل کی مدت، ماں کے پیٹ میں بچے کی ٹھہرنے کی عمر اور مدت، یہ کم سے کم 6 ماہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ چاہے۔ اور پھر ہم اسے بچے کی صورت میں نکالتے ہیں۔ وہ پانی کا ایک قطرہ آج خوبصورت بیبی، خوبصورت بچہ وہ ماں کے پیٹ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس پروردگار کی کاریگریاں ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، ہاں جی، جوانی کو، پختگی کی عمر کو، سمجھداری کی عمر کو پہنچو۔ اب بعض کو اللہ رب العالمین بچپن میں ہی موت دے دیتا ہے، بعض اپنی جوانیوں تک پہنچتے ہیں،
اور بعض جو ہے وہ ارذل العمر نکمی عمر تک پہنچتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی عمر جس میں یہ بچے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کبھی یہ بہت بڑی چیز تھا، پروفیسر، سائنسدان، عالم، محافظ، لیکن آج نکمی عمر کا یہ حال ہے کہ سب کچھ ختم۔ آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کا کام نہیں کرتی، کان ہیں مگر سننے کا کام نہیں کرتے، ہیں جی، تو یہ ہے، منہ ہے، زبان ہے، معدہ موجود ہے مگر کھانے پینا ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے نکمی اور بیکار عمر۔ لیکن بڑی عمر میں بھی جا کر اللہ رب العالمین اپنے بعض بندوں کو ہر چیز میں سلامت رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس عمر کے اندر آ کر بندہ بچے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے نکمی عمر سے پناہ مانگی ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات میں اور صحیح بخاری کتاب الجہاد میں 2822 6374، یہ ان دو جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لٹایا جاؤں، اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی ایک زندگی کا مرحلہ تھا کہ وہ بہت علم والا تھا، سننے والا، دیکھنے والا، لیکن آج وہ نکمی عمر انتہائی بڑھاپے کو پہنچا تو جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جان رہا۔ اللہ رب الرحمن نے مردوں کو زندہ کرنا، قیامت کا قائم ہونا، پھر اس کے لیے مثال دی، اور یہ وہ چیز ہے جو کافر، مسلمان، مومن، موحد، مشرک، بے ایمان، ایمان والا سب کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ مردہ زمین ہوتی ہے، ہم اس پر بارش کا پانی اتارتے ہیں تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ مردہ زمین ہے، سبزے اور کھیت کھلیان کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اس مردہ زمین پر پانی برسا بارش کا، وہ زندہ ہو گئی، ہاں جی، وہ لہلہاتی ہوئی فصلیں دے رہی ہے اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگا رہی ہے، وہ چاہے انسان کے کھانے کے لیے اناج ہو، پھل ہو یا فروٹ ہو، یا جانوروں کے لیے چارہ ہو یا سبزہ ہو۔ زمین مردہ تھی، پانی ملا، وہ زمین زندہ ہو گئی۔ تو اللہ جیسے مردہ زمین میں سے لہلہاتی اور ابھرتی ہوئی کھیتیاں اور فصلیں اور نباتات اگا دیتا ہے، اسی طرح مردے بھی قیامت سے کھڑا کرے گا۔ جس پروردگار کے لیے مردہ زمین کو زندگی دینا مشکل نہیں ہے، اس پروردگار کے لیے مردوں کو زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور انسان زمین کا مردہ ہونا بھی دیکھتا ہے اور زندہ ہونا بھی دیکھتا ہے۔ خزاں ہے تو مردگی کی حالت ہے، بہار ہے تو ہر طرف سبزہ اور شادابی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ہاں جی، اللہ ہی حق ہے، مطلب کہ پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا، یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں جو ہمیشہ ثابت اور موجود ہے، اور ان چیزوں کا خالق اور مالک وہ اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز کے اوپر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ سارے دلائل وہ دلائل ہیں کہ جو گراؤنڈ صورتحال پر موجود ہیں، آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، ہر کوئی جانتا ہے اور انہیں مانتا بھی ہے۔ تو یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اب شک مت کرو، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا؟
اللہ مردوں سے دوبارہ زندہ کھڑا کر دے گا اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ پورا پروسیس اور پورا نظام اللہ وحدہ لا شریک نے وقت گزاری کے لیے یا گپ شپ کے لیے نہیں بنایا۔ اتنا بڑا پروگرام اللہ نے بیکار میں نہیں ترتیب دیا۔ اس پروگرام کا اللہ کے ہاں کوئی مقصد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے قیامت قائم کرنی ہے، حساب و کتاب ہوگا، مجرموں کو سزا ہوگی، اور فرما برداروں اور مومنوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کما حقہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تیاری یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، ارکان اسلام پر عمل کریں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بھاگ جائیں، جن کا حکم دیا ان کی طرف دوڑ پڑیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی دے اور آخرت میں بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔